جسے کہتے ہیں نا من حاصل قوم، ایک سوچ ہے کہ ہمارا جدھر دا لگے نا ادھر لٹ لو، وہی انگریزی والا دا اور اردو والا دا جہاں پہ لگے نا وہاں پہ لگا دو. یہ کام ہو رہا ہے آفیشلی لوٹنا، کیونکہ اس میں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ جواب دے اس طرح نہیں ہوتے. آپ نے کہا یہ تو لا ہے جناب، دیکھ لیں، ہم تو معصوم ہیں، ہم تو معصوم چڑی ہیں. کیونکہ پوزیشن لی جاتی ہے نا باقاعدہ، اوپر سے ایک انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے پوزیشن لینی ہے. میں ابھی آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ پوزیشن جو لی گئی ہے وہ کیوں لی گئی ہے. ہمارے یہاں پہ بڑا کانسیپٹ ہے یار کسی نہ کسی کا تو ساتھ دینا ہے. اور بھائی کیا ضرورت ہے، اگر سارے چور ہو تو کھل کے بات کرو کہ سارے چور ہیں. پی ٹی آئی نے پوزیشن لے لی. اب پی ٹی آئی نے پوزیشن لے کے یہ کیا کہ سہیل آفریدی اینڈ کو رگڑنا شروع کر دیا. اب کیوں رگڑ رہے ہیں؟ آپ کے دھرنوں میں بندے کتنے آتے ہیں؟ 100 بندہ نہیں آتا، اور ان میں سے 100 میں سے بھی جو 90 بندہ ہے وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے آیا ہوتا ہے. تو یہ جو سیٹیں ہیں، یہ بھرتیاں جو کی ہوئی ہیں، یہ خان صاحب نے کی ہوئی ہیں. جب آتا ہے تو وہ ٹاکی مارتا ہے تو اللہ 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 کیا بات ہے جی، عشق عمران، ہم تو مر جائیں گے. پر بات اصل یہ پہلے سر پہ نہ چڑھایا کرے، پہلے یہ گالیاں نہ دیا کرے اور بعد میں ابو نہ بنایا کرے. جمشید دستی کا میں بیان نہیں، اس کی وہ سپیچ نہیں چلا سکتا کہ جو اس نے عمران خان کے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ استعمال کی. یہی تو میرا رونا ہے، یہی تو میرا چینل بنانے کا مقصد تھا کہ یار غلط کو غلط کہو. خان صاحب نے بھی جو ہے نا ٹھگیاں لگائی ہیں ساری عمر، اب خان صاحب کے ساتھ ٹھگی لگ رہی ہے. السلام علیکم. سوچ 360 کے پلیٹ فارم سے حارث سعید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. یہ لیں جناب، بہت مزے کی خبر کہ آج کل جو ہے آفریدی صاحب اینڈ کو اس پہ جو ہے بڑا برا وقت آیا ہوا ہے. اور برا وقت اس وجہ سے آیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک متنازع بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں. جس میں اس کا متن یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ جو ہے نا وزیر جو ہے نا ایم پی ایس وہ کھا لے، وہ مل بانٹ کے جو ہے نا وہ کھا لے. اچھا، اب سچویشن یہ ہوئی ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی والے بھی بول رہے ہیں، خاص طور کے باہر کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ زیادہ تر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہی ملتے ہیں، اور نون تو ظاہر سی بات ہے پٹواری حضرات بھی بات کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں اتنی مذائقہ خیز چیزیں پیش کی گئی ہیں کہ واقعی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف کے پی کے میں ہے. ہر اسمبلی میں جو سیاستدانوں کا ایک ہوتا ہے نا گول، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کریں، جس سے عام بندے کا بھی ہوتا ہے. یہی ہے کہ آپ کمپنی میں کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بینیفٹ مل جائے، وہ ملتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم وہاں پہ شریف ہوتے ہیں. ادروائز ہمارا وہاں پہ بھی دا لگے تو ہم ہر طرح سے کھاتے ہیں، کیونکہ ایک جسے کہتے ہیں نا من حاصل قوم، ایک سوچ ہے کہ ہمارا جدھر دا لگے نا ادھر لٹ لو، وہی انگریزی والا دا اور اردو والا دا جہاں پہ لگے نا وہاں پہ لگا دو. تو کے پی کے میں بھی انہوں نے کیا، یہ قومی اسمبلی میں بھی ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے گا کہ وہ فرشتے ہیں اور یہ صرف چور ہیں، ان کا اب صرف دا لگا. انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ یار اس طرح بھی لوٹو. ایک ہوتا ہے آفیشلی لوٹنا، ایک ہوتا ہے ان آفیشلی لوٹنا. یہ کام ہو رہا ہے آفیشلی لوٹنا، کیونکہ اس میں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ جواب دے اس طرح نہیں ہوتے. آپ نے کہا یہ تو لا ہے جناب، دیکھ لیں، ہم تو معصوم ہیں، ہم تو معصوم چڑی ہیں. تو انہوں نے کہا 4 کی جگہ پتہ نہیں 8 کلاشنکوف کے پاس مل گئے، آپ کو ٹکٹیں فری ہو گئی، آپ کے ملازموں کو بھی ٹکٹیں فری ہو گئی، آپ نے بلو پاسپورٹ جو ہے نا وہ بھی حاصل کرنا ہے سب نے تاحیات. اچھا، سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کام شروع ہوا نا تو ابھی پوزیشن نہیں آئی ہوئی تھی یوتھیا بھائیوں کی کہ وہ اس کے خلاف بولیں، حق میں بولیں، کیونکہ پوزیشن لی جاتی ہے نا باقاعدہ، اوپر سے ایک انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے یہ پوزیشن لینی ہے. میں ابھی آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ پوزیشن جو لی گئی ہے وہ کیوں لی گئی ہے. تو یوتھیا بھائی میرے بھی دوست ہیں. ویسے تو ہر گھر میں یہ بیماری ہے یوتھیازم کی، جس طرح کرونا وائرس کے دنوں میں بھی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تھا جو کرونا سے افیکٹ ہوا تھا. تو یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ ہر گھر میں پائے جاتے ہیں. تو میرے بھی دوست ہے وہ، میں اب انہیں ذرا تھوڑا سا مذاق کروں تو اب تو ویسے میں نے کرنا چھوڑ دیا. مجھے ترس آتا ہے یوتھیوں پہ، بیچارے ظاہر سی بات ہے اندر پتہ تو ہوتا ہی ہے، اتنے بے وقوف تو وہ بھی نہیں ہے. پر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے نواز شریف اور فوج کی نفرت میں آپ نے کسی نہ کسی کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بڑا کانسیپٹ ہے یار کسی نہ کسی کا تو ساتھ دینا ہے. اور بھائی کیا ضرورت ہے، اگر سارے چور ہو تو کھل کے بات کرو کہ سارے چور ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ بنایا گیا، جس طرح ہمارے ہر ایک بندے کا ایک پیر بھی ہوتا ہے نا، اس طرح ایک سیاسی رہنما بھی ہوتا ہے جس کو سے وہ لو کرتا ہے. تو وہ جناب صاحب اس وجہ سے اب میں نے بھیجا تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جی بلو پاسپورٹ کا جو ہے کوئی اتنا فائدہ نہیں، گرین پاسپورٹ ہی ٹاپ پہ ہے. تو بھائی جان اگر بلو پاسپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ ان پہ مرے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سب بچوں والی وہی باتیں. اچھا، اب جناب صاحب ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے پوزیشن لے لی. اب پی ٹی آئی نے پوزیشن لے کے یہ کیا کہ سہیل آفریدی اینڈ کو رگڑنا شروع کر دیا. اب کیوں رگڑ رہے ہیں؟ پلی یہ لی جا رہی ہے کہ وہ خان صاحب کے جو ہے نا نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا. پر میری بات سنیں کہ جو باہر بھی بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف باہر بیٹھ کے جو ہے وہ کمنٹ کر دیتے ہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں اور ڈالر کما رہے ہیں. جب سب کو پتہ ہے، ان سب پاگل جو بنا رہے ہیں یوتھیوں کو، ان کو پتہ ہے کہ کیا یہ خان صاحب کسی احتجاج سے باہر نکلیں گے، خان صاحب دھرنوں سے باہر نکلیں گے؟ اس طرح نہیں ہے نا. دیکھو، دھرنے آپ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جج متاثر ہو جائے گا. دھرنے آپ دیں گے تو کیا فوج متاثر ہو جائے گی؟ دھرنے آپ دیں گے تو کیا آپ جو رولنگ گورنمنٹ ہے وہ متاثر ہو جائے گی؟ نہیں ہونی. آپ کے دھرنوں میں بندے کتنے آتے ہیں؟ 100 بندہ نہیں آتا، اور ان میں سے 100 میں سے بھی جو 90 بندہ ہے وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے آیا ہوتا ہے. تو آپ کے پلے کیا اوقات ہے؟ آپ نہیں اس طرح نکال سکتے. آپ ہاں جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ آپ کمائی کر سکتے ہیں.
ڈالر خور یوتھی باہر بیٹھ کے کمائی کر رہے ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں وہ جو حکومتوں میں وہ وہاں سے کما رہے ہیں، تو جس کا دا لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے۔ اب بات دراصل یہ ہوئی ہے، کلیش یہاں پہ آیا ہے کہ اس بات کا غصہ ہو رہا ہے کہ افریدی اینڈ کو کیوں صرف کما رہے ہیں، ہمارا حصہ کدھر گیا؟ اب وہی اگر فرض کریں ڈالر خوروں کو کوئی حصہ دے دیا جائے، کوئی پوسٹ دے دی جائے، تو وہ افریدی کے حق میں بولنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہاں سے حصہ ملنا شروع ہو گیا۔ اتنی میجورٹی جو آپ کو سوشل میڈیا پہ حق میں بولتی نظر آتی تھی، اور اب بھی پہلے زیادہ آتی تھی، وہ کون تھے؟ وہ تھے جو کے پی کے گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ پیڈ بندے رکھے ہوئے تھے اپنی سرکاری ملازمتیں کانٹریکٹ پہ دے کے۔ تو کیا تھا؟ پیسے مل رہے تھے، دیگ بٹ رہی تھی۔ اب جب دیگ زیادہ لوگوں کو میسر نہ ہو اور کچھ لوگ اس کو پہ قبضہ کر لیں، تو جن کو نہ ملے اس میں سے چاول اور صرف خوشبوئیں ملیں، وہ تو بولے گا۔ اب وہ وہاں پہ سارے کے سارے جو ہے نا ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری پوزیشن لمیٹڈ ہے، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کا آرڈر آئے گا، خان صاحب چینج کر دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں وہ فالو کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی جب کام ہو گیا تو انہوں نے فارغ کر دینا۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ایز یوزول کوئی یہ بات نہیں کرتا۔ اب وہ مجھے دوست ایک اور بات کرتا ہے، میں اسی سے آگے لے کے چلتا ہوں، کہ دوست کہتا ہے خان صاحب باہر ہوتے نا تو دیکھ لیتے، خان صاحب نے باہر ہو کے کیا کرنا تھا؟ خان صاحب نے ہاں یہ کہنا تھا تسی نہ لٹو میں لٹاں گا، خان صاحب نے کیا کر لینا تھا؟ اب سارے یہ جو سیٹیں ہیں، یہ بھرتیاں جو کی ہوئی ہیں، یہ خان صاحب نے کی ہوئی ہیں۔ جب آتا ہے تو وہ ٹاکی مارتا ہے تو اللہ کیا بات ہے جی، عشق عمران، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو کے پی کے گورنمنٹ میں عشق عمران میں مرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ افریدی کس نے لگایا؟ بولے میرے یوتھی بھائیوں سے سوال ہے، کس نے لگایا؟ ہاں۔ بزدار کس نے لگایا؟ بالکل یہ آپ کا گنڈا پور صاحب کس نے لگائے؟ بالکل۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین کس نے لگایا؟ بالکل۔ آپ کا خٹک کس نے لگایا؟ بالکل۔ وہ آخری وزیر اعظم وہ کون تھا، میرا نام ذہن سے نام اسکپ ہو رہا ہے، وہ کس نے لگایا؟ یہ سارے غداروں کی لسٹ۔ بالکل۔ آپ کے فیاض الحسن چوہان کس کا بلو آئیڈ تھا، کس نے لگایا؟ بالکل۔ بات اصل یہ ہے کہ پہلے آپ اتنا سر پہ نہ چڑھایا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ وفاداریاں نہیں بدلتے، پر بات اصل یہ پہلے سر پہ نہ چڑھایا کریں، پہلے یہ گالیاں نہ دیا کرے اور بعد میں ابو نہ بنایا کرے۔ جمشید دستی کا میں بیان نہیں، اس کی وہ سپیچ نہیں چلا سکتا کہ جو اس نے عمران خان کے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ استعمال کی۔ وہ کہ عمران خان صاحب ہیں بھی ایسے، پر چلو میں پھر بھی نہیں کہوں گا کہ جی اس طرح کرنے چاہیے۔ اور آج وہ جمشید دستی صاحب وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں۔ یار خدا کا نام ہے، کوئی عزت کوئی غیرت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو فالوورز ہیں یہ کیا اندھے ہو جاتے ہیں؟ یہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں؟ یہ جس طرح نواز شریف کی بھی تعریفیں کرتے ہیں وہ رانا ثناء اللہ کہ جی حد سے بڑھ کے یہ ہے کہ نواز شریف کا استقبال کیا جائے۔ دور فٹے منہ یار، پھر آپ لوگ اتنے دماغی طور پہ معاف ہو چکے ہوتے ہو۔ یہی تو میرا رونا ہے، یہی تو میرا چینل بنانے کا مقصد تھا کہ یار غلط کو غلط کہو۔ ملک میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی جب تک آپ کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہی بات آ گئی کہ جی میرا کوئی لیڈر تو ہونا چاہیے، میں نے زبردستی کسی نہ کسی کو لیڈر اور پیر بنانا ہے، بے شک وہ بعد میں جھوٹ بولے، وہ جو مرضی غلط کام کرے، پر میں نے بنانا ہے۔ اس فریم آف مائنڈ سے جب نکلیں گے تو ملک بہتر ہوگا۔ آپ روتے پھرتے ہیں، ملک کیوں نہیں بہتر ہوتا؟ ملک اس وجہ سے نہیں بہتر ہوتا کیونکہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی بار کہتے ہو کہ آپ کو سارے جو ہے نا میٹھے آم مل جائیں اور دوسروں کی دفعہ جو ہے نا بھاڑ میں جائے ملک بھی۔ آپ یہ کہتے ہیں ڈالر آپ کی جیب میں آ جائے، باقی جو ملک کا بیڑا غرق ہونا ہے ہو، یہ آپ کہتے ہیں۔ تو کس طرح پھر آپ ملک کی ترقی چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ لگ کے پیسے کما رہے ہیں، اگر وہ غلط کام کرتا ہے اور میں اس کو نشاندہی کرتا ہوں، میں برے کو برا کہتا ہوں، اور آپ پہ یہ ڈر ہے کہ مجھے نکال دیا جائے گا اور اس وجہ سے میری روزی ماری جائے گی، تو یہ ملک کس طرح ٹھیک ہوگا؟ پہلے اس ایٹیچیوڈ کو تبدیل کریں۔ یہ جو محبت ہے، وہ ہینڈسم ہے، میری ماما شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ خوبصورت ہے، وہ یو پٹواری ہینڈسم چاچو، اور یہ ہینڈسم، اس کی آنکھوں کے ایک اور ٹویٹ ملا، اس کی آنکھوں کے سوا کیا رکھا ہے دنیا میں۔ پھر عمران خان کی تصویروں کو انہوں نے اتنا فیمنسٹ بنا دیا کہ خسرا عمران خان بنا دیا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں ہر چیز محبت میں، یہ محبت دل سے نہیں نکل سکتی۔ کیوں نہیں نکل سکتی بھائی؟ عمران خان جو غلط کہتا ہے اس کو کیوں نہیں غلط کہتے؟ میں صرف اور صرف عمران خان کے خلاف زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہوں کیونکہ جو اس نے ایک اورا بنایا ہوا تھا کہ جناب صاحب ایمانداری ہوگی، کیا کہتے ہیں، عدل ہوگا، سب سے زیادہ خلاف ورزی اس نے کی، اور پھر بھی لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، ہر جگہ پہ جھوٹ بولا، لیکن پھر بھی وہ صحیح ہے۔ تو بھائی جان افریدی صاحب جو ہے نا، یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ پروڈکٹ ہے عمران خان کی۔ انہوں نے وہی کیا، لبے لباب، یہ میں آپ کو بات بتا دوں جس پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے وہی کیا
جو خان صاحب نے پوری قوم کے ساتھ کیا. خان صاحب نے پوری قوم کو وہ بنایا, میں پاگل کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں, پاگل بنایا. اور اب کیا ہوا ہے, یہ لوگ مل کے, اور بلکہ خان صاحب نے پاگل بنا کے خوب کمایا, اور یہ لوگ اب خان صاحب کو پاگل بنا کے خان صاحب پھنس چکے ہوئے ہیں تو ڈالر کما رہے ہیں. اور یہ سارے کما رہے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ وہ ان کی بات کر رہا ہوں جو آج یوتھ ہیں, جو پی ٹی آئی کا اثاثہ ہیں. وہ شہباز گل باہر بیٹھ کے بنا رہا ہے, عمران ریاض باہر بیٹھ کے بنا رہا ہے, وہ کہتا ہے او جی فوج کھا رہی ہے, بالکل کھا رہی ہے, حساب دے. آپ اپنا ذرا حساب دینا کہ کاواساکی پہ بیٹھ کے آپ آتے تھے تو آپ کے پاس فارم ہاؤس کہاں سے آ گئے. صدیق جان صاحب حساب دے دیں کہ جو ڈالر کی گڈیاں آئی تھیں وہ اور پیسوں کی گڈیاں وہ کہاں پہ گئیں. سارے اپنا حساب دے نا. سمینہ پاشا بھی حساب دے کہ وردیاں پہن کے جو یہ ٹویٹ کرتی تھی کہ ہم تیار ہیں, سب حساب دیں, پر نہیں دیں گے. پیسہ بھائی جان سب کو عزیز ہوتا ہے. گیم ساری پیسے اور طاقت کی ہے. فرنٹ پہ آپ کو مذہب بھی رکھا جاتا ہے, آپ کی شخصیت بھی رکھی جاتی ہے, آپ کا نیشنلزم بھی رکھی جاتی ہے. لوٹا ہر طریقے سے جاتا ہی ہے. انسان کا پتہ چلتا یہ ہے کہ کتنا وہ فائنینشیل کرپٹ ہے, کتنا نہیں, وہاں سے پتہ چلتا ہے. خان صاحب نے بھی جو ہے نا ٹھگیاں لگائی ہیں ساری عمر, اب خان صاحب کے ساتھ ٹھگی لگ رہی ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.